وہ کوتاہی نہیں کرتے، اور اے محبوب جب آپ انہیں نہیں لاتے ان کے پاس کوئی ہدایت تو کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا تم نے خود اسے، فرمائیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب سے، یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں۔ اور جب پڑھا جائے قرآن مجید تو کان لگا کر سنو اور اسے اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے، اور زبان سے بھی چلائے بغیر یوں یاد کرو، اور زبان سے بھی چلائے بغیر یوں یاد کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں سے، بے شک جو مقرب ہے تیرے رب کے وہ تکبر نہیں کیا کرتے، اسی کی عبادت سے اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اس کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال مکی صورت ہے یہ، اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اب اگر تم ایماندار ہو۔ صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور باعزت روزی، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا، جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، اور اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف درآن حالانکہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے ایک کا ان دو گروہوں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتا گروہ تمہارے ساتھ میں تمہارے حصہ میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے کافروں کی جڑ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو عادی مجرم۔ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد، اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں، اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو، اور یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا روب، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے پس چکھو اسے، نیز یاد رکھو کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں، اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ بجز اس صورت کے پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ پس تم نے انہیں نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر و فریب کو۔ اے کفار، اگر تم فیصلہ کے طلبگار ہو تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی چاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ روح گردانی کرو اس سے حالانکہ تم سن رہے ہو، اور نہ بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا انہیں قبول حق کے استعداد کے بغیر تو وہ پیٹھ پھیر دیتے روح گردانی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں، اور خوب جان لو اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان، بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور ڈرتے رہو اس فتنہ سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، ملک میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائے تمہیں لوگ، پھر اللہ نے پناہ دی تمہیں اور طاقت بخشی تمہیں اپنی نصرت سے، اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتے ہیں اجی رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیتیں نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہو یہی قرآن سچ تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، اور لے آ ہم پر دردناک عذاب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے، اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی، اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹی اور تالی بجانے کے، سو چکھو آپ عذاب باوجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، پھر جو ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث
افسوس پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ الگ کر دیں اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعہ کو جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا، اور اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں تو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ، اور اے مسلمانوں لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے۔ تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی ذرا سی بھی تھوڑی سی پسند آ گئی اس ویڈیو کو کر دو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کر دینا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل پر کلک کرنا ہے۔ اسی ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کرنے کے بعد اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانے کے بعد 9ویں سپارے کا پارٹ 1 بھی دیکھ لینا۔ یہ جی پارٹ 2۔ تھینکس فار واچنگ۔